والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعطيت أمتي 5 خصال لم تعطهن أمة قبلهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبتنا البرية الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انتہائی قابل صد احترام دوستو بزرگوں بھائیوں، ماہ رمضان المبارک اور روزے دے فضائل و مسائل دے بیان دا سلسلہ سر درس دی گفتگو چل رہی سی. آج کے درس کے اندر جو حدیث پاک میں عرض کرنے لگا مہکی شریف کے اندر حدیث پاک ہے اور اس کے راوی جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حدیث پاک تھوڑے مختلف الفاظ کے نال کنز الاموال شریف کے اندر بھی ہے، اور اس حدیث پاک کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. بارہ دونوں احادیث مبارکہ کا خلاصہ اب آپ نے گوش گزار کر رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعطیت امتی 5 خصال لم تعطہن امت قبلہم. فرمایا میری امت نو اللہ تعالیٰ نے 5 چیزاں ایسیاں عطا فرمائیاں نے جڑیاں اس تو پہلے کسی بھی امت نو عطا نہیں فرمائیاں. سبحان اللہ. 5 چیزاں اس امت دے جو روزہ دار نے خاص انہاں نو جو دتیاں گئیاں نے انہاں وچوں پہلی چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار دے منہ دی بو اللہ تعالیٰ نو مشک تو زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ. اس وقت بندہ روزہ رکھتا ہے پھر خالی پیٹ سارا دن رہندا ہے، تو خالی پیٹ رہن دی وجہ دے نال معدے دے اندر خشکی گرمی پیدا ہوندی ہے اور اس دے نال ایک بو پیدا ہوندی ہے. تو وہ روزے دار دے منہ دی بو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے مینوں مشک نالوں بھی زیادہ پسند ہے. اسی واسطے ائمہ کرام دا اس مسئلے دے اندر اختلاف ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ روزے دی حالت وچ مسواک نہیں کرنی چاہیے. یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دا یہ فتویٰ اس بات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روزے دار دے منہ دی بو پسند ہے، تو لہٰذا کچھ نو ظاہر نہیں کرنا چاہیے مسواک کر کے. مسواک دے نال منہ دی بو ظاہر ہوندی. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر تے کروڑ رحمتاں دا نزول فرمائے. ساڈے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے دے منہ دی بو اللہ نو کتنی پسند ہے اس دے منہ دی خوشبو اللہ نو کتنی پسند ہوئے. سبحان اللہ. اس واسطے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ روزے دی حالت کے اندر مسواک کرنی جائز ہے، کر لینی چاہیے. بلکہ حدیث پاک نام ثابت ہے، اور حدیث پاک جامع ترمذی شریف، ابو داؤد شریف اور مشکاۃ شریف کے اندر ہے. اسی طرح کی حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل کے اندر بھی ہے، دارمی شریف کے اندر بھی ہے، السنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر بھی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی ہے، کنز الاموال کے اندر بھی، یعنی 8 حدیث کی کتابوں میں حدیث پاک موجود ہے. اس کے راوی جناب حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نے آپ فرماتے ہیں کہ میں بارہا مرتبہ یعنی کئی مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دی حالت وچ مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے. سبحان اللہ. یہ دلیل ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. آپ فرماتے ہیں کیونکہ مسواک کرنا روزے دی حالت کے اندر حدیث پاک نال اور سنت نال ثابت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے عمل مبارک نال ثابت ہے، لہذا روزے دی حالت وچ مسواک کرنا امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جائز ہے. کہتے ہو سبحان اللہ. تو بہرحال
مسواک چاہے خشک ہوئے یا تر ہوئے، زوال تو پہلے ہوئے یا زوال تو بعد ہوئے، کسی بھی حالت دے اندر ہوئے، روزے دی حالت دے اندر مسواک کرنا بالکل جائز ہے۔ بہرحال اس حدیث پاک کے اندر پہلی چیز کی عرض کی تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزے دار دی منہ دی بو میں مشک نالوں زیادہ پسند ہے۔ اور دوسری چیز جو اس امت محمدیہ دے روزے داروں عطا کی گئی فرمایا وہ یہ چیز ہے کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی وہ واسطے مغفرت دی دعا کردیاں نے۔ اور تیسری چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت روزے دارہ واسطے روزانہ سجائی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے کہ ان قریب میرے بندے دنیا کے اندر مشقت اور محنت حاصل کر کے تیرے اندر داخل ہوں گے۔ اور چوتھی چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں عطا کی گئی ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر شیاطین نو جکڑ دیتا جاتا ہے، انہوں نے قید کر دیتا جاتا ہے۔ اور پنجویں چیز فرمایا عطا کی گئی ہے، فرمایا کہ آخری رات جو ماہ رمضان المبارک دی آندی اللہ تعالیٰ اس ساری امت کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارکہ یہ فرمان اپنا بیان فرمایا تو صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ جڑی آخری رات ہے یہ شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، تمہیں پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جدو مزدور اپنی مزدوری مکمل کر لوے تو اس کو اس کا اجر دیتا جاتا ہے۔ یعنی کہ مطلب آخری رات کی فضیلت الگ ہے، شب قدر کی فضیلت اور زیادہ ہے، وہ اس کو الگ ہے، وہ دی فضیلت، وہ دا ثواب، وہ دا درجہ الگ ہے، اور آخری رات کی فضیلت الگ ہے۔ تو پتہ لگا اس حدیث مبارکہ دے نالے ثابت ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا صدقہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری شانہ یہ ساری عظمتہ اس امت کو عطا فرمائی، مگر نہ ساڑھے پلے کی ہے یہ سب صدقہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا ہے کہ انہاں اس امت کے گناہگاروں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک شان ایک مقام اور ایک مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھن دی عمل توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔